بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے جناب ابو طالب علیہ السلام کی گود کو دیکھنے کے لیے، اس گود کو سمجھنے کے لیے تاریخ انبیاء کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن سے پڑھتے ہیں تاریخ انبیاء اور دیکھتے ہیں یہ گود کیا ہے۔ حضور علی ایک ماں پر اللہ کی وحی آئی، سن رہے ہیں؟ نجومیوں نے بادشاہ سے کہا، اب یہ ذہن میں بٹھائیے کہ میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی گود کو بیان کر رہا ہوں تاریخ انبیاء سے، قرآن سے، تفسیر قرآن سے۔ نجومیوں نے بادشاہ سے کہا ایک بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں، وہ تیرا تخت و تاج برباد کر دے گا۔ بادشاہ نے پلٹ کر کہا میں بچہ پیدا ہونے ہی نہیں دوں گا۔ کیا کہنے، یہ مجلسی حضرات ہے نا کہ میں بنا کچھ کہے پڑھ رہا ہوں اور آپ ان جگہوں پر پہنچے۔ اس نے حکم جاری کر دیا، جاسوس دائیوں کو گھروں میں بھیج دیا بنی اسرائیل کے، لڑکی پیدا ہو زندہ چھوڑ کے آ جانا، لڑکا پیدا ہو تمہارے ساتھ دروازے پر جلاد کھڑا ہے، جلاد کو اندر بلانا، ماں کی گود میں لڑکے کو قتل کرنا۔ شروع ہو گئی قتل و غارت، 18,000 بچے مار دیے، 18,000۔ قبلہ یہ میں نے وہ تعداد پڑھی ہے جو تفاسیر نے سب سے کم لکھی ہے، اس سے زیادہ بھی تعداد ہے، لیکن سوچئے 18,000 کہہ رہا ہوں میں، 18 یا 1800 نہیں کہہ رہا، 18,000، 18,000 بچے مار دیے۔ آپ نے دیکھا یہ کرسی کتنی بھیانک چیز ہوتی ہے، 18,000 مار دیے، لڑکا ہی نہیں پیدا ہونے دوں گا، کون ہے جو میرا تخت برباد۔ لیکن یاد رکھیے جسے اللہ رکھے وہ بچہ اب دنیا میں آیا چاہے تو بچے کی ماں پر وحی کر دی۔ کیا وحی کی؟ وحی یہ کی کہ سنیں ایسا کرنا جب تمہارا خطرہ بہت ہے، تمہارا بچہ پیدا ہو تو اس بچے کو صندوق میں رکھ دینا، لکڑی کے صندوق میں رکھ کر دریائے نیل کے حوالے کر دینا۔ آپ کو یاد رہے میں حضرت عمران کی گود پڑھ رہا ہوں قرآن سے، ذرا دیکھ لیجئے سنی شیعہ مل کر کہ یہ کیا، اور دریائے نیل میں بہا دینا۔ بھیا ماں تو ظاہری بات ہے مر جائے گی، مگر دریائے نیل کی سرکش موجیں کہاں، ماں کہاں گوارا کرتی ہے؟ تو پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے مادر موسیٰ کے ساتھ وعدہ کر لیا۔ کیا وعدہ کیا؟ کہ گھبرا نہیں اے موسیٰ کی ماں، گھبرانا نہیں، میں اللہ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تیرے بچے کو زندہ سلامت تیری گود میں واپس پہنچاؤں گا۔ جو سن رہے ہیں میرے ماں، لیجئے صاحب بچے کا دنیا میں ظہور ہو گیا، خوبصورت حسین، ماں نے صندوق میں رکھ دیا، صندوق کو پانی میں بہا دیا۔ لیکن بہرحال ماں کا دل ہے قرآن کی بلاغت پہ قربان جاؤں اور قرآن کی تفسیر کشی پہ قرآن کی قربان جاؤں۔ اب کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ کہہ رہا ہے کہ جیسے ہی بچے کا وہ صندوق بہا، اس سے پہلے کہ مادر موسیٰ کا کلیجہ پھٹ جاتا، میں نے آگے بڑھ کر موسیٰ کی ماں کے دل کو سنبھال لیا، میں نے سنبھال لیا، تو بہنیں بہ گیا پانی میں۔ ادھر فرعون کا قصر، کون فرعون؟ وہی بادشاہ جس کو نجومیوں نے کہا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں تیرا تخت برباد کر دے، اس کا قصر ہے، بڑا عظیم قصر، محل، اور محل کا جو عقبی حصہ ہے بیک سائڈ وہ دریائے نیل کی طرف، اور ادھر ایک پتھر کا عظیم زینہ ہے، سیڑھیاں، پتھر کی سیڑھیاں، وہ محل سے اترتی ہوئی سیدھی دریائے نیل تک چلی جاتی، اور دائیں بائیں جو ہیں وہ حسین پتھر کی دیواریں، اور ان کے اندر بڑے بڑے درخت لگے ہوئے ہیں، تناور چھاؤں دار درخت، اور جب دریائے نیل کا پانی سرکش ہوتا ہے تو وہ موجیں سرکتی ہوئی آتی ہیں، اور قصر فرعون کی دیوار سے ٹکر کھا کر جب وہ موجیں واپس جاتی ہیں تو درختوں کے آدھے آدھے تنے پانی میں ڈوب جاتے ہیں، اور وہ موجیں جو اس سے متحرک ہوتی ہیں تو وہ ایک دلکش نظارہ پیدا ہو جاتا ہے، ایک حسین نظارہ پیدا ہو جاتا ہے، ایسا حسین نظارہ کہ بیمار بھی اسے دیکھے تو صحت پا جائے۔ اللہ کا اتنا خوبصورت وہ دریائے نیل کا نظارہ پیدا،
اور وہ قصر جو ہے, دیوار جو ہے, وہاں پر فرعون بیٹھا ہے, کنیزیں ساتھ ہیں, غلام ساتھ ہیں, اور وہ دلکش نظارے سے محظوظ ہو رہا ہے, یا میں آپ کی زبان میں کہوں انجوائے کر رہا ہے سارے نظارے. میرا خیال ہے میرے پڑھنے سے کچھ آپ نے بھی انجوائے تو کر ہی لیا ہوگا. میں نے کہا حبس بہت ہے, کوئی ٹھنڈی ٹھنڈی باتیں کروں ہیں حضور. ہاں ایسا وہ جب ٹکراتی ہے نا موجیں, تو وہ پانی کے جو بخارات اڑتے ہیں, تو یقین جانیے کہ جو بیٹھا اس کو چہرے پر پانی کی ٹھنڈک محسوس ہونے لگی. ایسا حسین ہے وہ بیٹھا ہوا ہے. یکایک فرعون کی نظر پڑی, سطح آپ پر ایک صندوق ابھرا. آپ تھک تو نہیں رہے؟ ایک صندوق ابھرا, اور صندوق کو موجوں نے دھکیلنا شروع کیا, اور سرکتا ہوا پانی پر وہ صندوق کنارے کے قریب آنے لگا. فرعون دیکھنے لگا, دیکھتے دیکھتے وہ بالکل قریب آ گیا صندوق. حیران تھا فرعون, یہ کیسا صندوق؟ فرعون نے ہاتھ بڑھایا کہ صندوق کو پکڑ کے پانی سے باہر نکال لے. سنیے گا معززین لاہور, جیسے ہی فرعون نے ہاتھ بڑھایا, جو صندوق کنارے کی جانب آ رہا تھا واپس گہرے پانی کی طرف چلا گیا. اے حضور, کچھ دیر گزری تھی کہ موجوں نے پھر صندوق کو جو ہے وہ پانی کی طرف, صندوق بڑھتا 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 پھر کنارے پر, پھر فرعون نے ہاتھ بڑھایا, صندوق پھر واپس گہرے پانی. سنیے گا جناب, تیسری بار پھر صندوق کنارے, اس بار فرعون نے نہیں, حضرت آسیہ نے ہاتھ بڑھایا. وہ صندوق, سنیے گا, آسیہ نے جو ہاتھ بڑھایا تو حضرت آسیہ کا ہاتھ کم اور صندوق حضرت آسیہ کے ہاتھ کے زیادہ قریب آ گیا. حضرت آسیہ نے نکال لیا اور کھولا صندوق تو بچہ, اور بچہ بھی اتنا حسین بچہ, اتنا خوبصورت بچہ کہ نظر نہ ٹھہرے. یاد رکھیے گا, اللہ کا قانون ہے, نبی اور امام کا بدن بھی بے عیب ہوتا ہے, روح بھی بے عیب ہوتا ہے. نکال. اب میرا ایک سوال ہے, سنیے گا, ارباب تحقیق ہی جو ہے وہ محظوظ ہوں گے. میرے عزتوں والے رب, میں تیری عزت پر قربان, میں تیری عظمت پہ صدقے, پالنے والے, تو یہی چاہتا تھا نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا سے نکل کر فرعون کے قصر میں چلے جائیں, فرعون کے محل میں چلے جائیں. تو یہی چاہتا تھا, میں تیری شان پہ قربان جاؤں, کہ موسیٰ دریا سے نکلے اور فرعون کے قصر میں جائیں, تاکہ تو فرعون کو بتا سکے کہ دیکھ, جس بچے کو مارنے کے لیے 18,000 بچے مروا دیے, اب وہ بچہ خود تیرے گھر میں ہے, قتل کر کے دکھا. اب قتل وہ تیرے گھر میں ہے, یہ اس کی طاقت ہے, یہی دکھا. پالنے والے تو یہی چاہتا تھا. تو میرے عزتوں والے رب, یہ کام تو فرعون بھی کر رہا تھا, فرعون بھی تو نکال رہا تھا. تو پھر فرعون کیوں نہ نکال سکا؟ صندوق واپس کیوں چلا گیا؟ سماعت فرمائیے گا جہاں جہاں تشریف ہے. سنیے گا, آسیہ نے کیوں؟ تو جواب آئے گا, عام بچہ نہیں, نبی ہے میرا. میں اپنے ایک ایک سامنے سے توجہ چاہتا ہوں, خدا کے لیے توجہ. نبی ہے میرا, نبی. پالنے والے, میں تیری عظمتوں پہ قربان. تو یہی چاہتا تھا کہ فرعون کے گھر میں جائیں موسیٰ, وہ کام تو نقوی صاحب فرعون کر رہا, پھر آسیہ کیوں؟ آواز آئے, نہیں, فرعون سے نہیں نکالا, آسیہ نے. کیوں؟ عام بچہ نہیں, نبی ہے. اور یاد رکھنا, مجھ اللہ کا قانون ہے کہ میں اپنے نبی پر ایک لمحے کے لیے کسی کافر کا احسان گوارا نہیں کرتا. اور سنیے گا, ہدیہ ہے آپ کے لیے, کافر کا احسان گوارا نہیں کرتا. اگر آج فرعون نکال لیتا, تاریخ کو تو پتا نہیں, تمہیں تو پتا نہیں, مجھے اللہ کو تو پتا ہے, کل یہی دریا ہوگا, موسیٰ پار ہو جائیں گے, فرعون غرق ہو جائے گا. میں موسیٰ پار ہو سکتا ہے غرق تو ہو جائے, غرق ہوتے ہوتے ڈوبتے ڈوبتے سر نکال کر گئے, موسیٰ ڈوبتا چھوڑ کر جا رہے ہو, میں نے ہی تو کل اس دریا سے تمہیں نکالا تھا. میں نے تو نکالا تھا. میں اپنے نبی پر کافر کا ایسا, میں تیری عظمتوں پہ قربان جاؤں,
موسیٰ کے لیے اتنی احتیاط ہے اور فخر موسیٰ آسیہ نے لے لیا گود میں. سنیے گا یہ تاریخ کے پہلو دیکھیے گا. گود میں لے لیا اور فرعون نے دیکھا زندگی میں جب سے دلہن بن کر آئی تھی فرعون, پہلی بار آسیہ کے چہرے پر تبسم آیا, خوشی آئی. مفسرین لکھتے ہیں ہمیشہ رنجیدہ رہتی تھیں, ہمیشہ چہرے پر خوشی نہیں آتی تھی, پریشان رہتی تھی. کہتے ہیں پر لکھا ہے بے اولاد تھی اس لیے. نہیں مفسرین سمجھے نہیں, اس لیے نہیں, جس کی منتظر تھی جناب بسم اللہ بسم اللہ جی ہاں, اللہ کرے کہ آپ کا اور میرا انتظار بھی ختم ہو جائے. علامہ صاحب کہہ رہے ہیں یہ سب بھی منتظرین بیٹھے. بے شک ہم اللہ ہمیں ان کے منتظرین میں شمار, اور اللہ کرے کہ ہماری ترستی آنکھوں کو جلد سرکار کا دیدار نصیب ہو جائے. تبن میں آج پہلی بار فرعون نے اپنی دلہن کے چہرے پر رونق دیکھی. ارے بھائی محل کی مہرانی تھی, کون سی چیز تھی جس کی کمی ہو؟ ہیرے کیا, جواہرات کیا, لباس کیا, اور مخمل کیا, اور دیبا کیا, اور حریر کیا, اور ریشم کیا, غلام کیا, کنیزیں کیا, سب وہ یاد. لیکن اس کے باوجود کبھی چہرے پر خوشی نہیں. فرعون نے پہلی بار, سنیے گا, جو جناب آسیہ کے چہرے پر موسیٰ گود میں خوشی دیکھی تو بیوی کے چہرے کی خوشی سے جو نجومیوں نے کہا تھا وہ بھول گیا. اچھا, اس معاملے میں فرعون اکیلا نہیں ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ کافر ہے, وہ علیحدہ میٹر, یہ علیحدہ میٹر ہے. اس میں فرعون اکیلا نہیں ہے. وہ کون ہے جو اپنی بیوی کے چہرے پہ خوشی دیکھ کے سب کچھ نہ بھول جائے؟ ارے ان بیویوں کو اس بات کا پتہ ہی کہاں ہے؟ اگر بیویوں کو اس راز کا پتہ چل جائے کہ شوہر جو ہیں بیوی کی ایک مسکان پہ جان فدا کر دیتے ہیں, تو پھر قدر نہ ہو جائے ان کو. سمجھیں, اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اس میں اکیلا فرعون نہیں ہے. سب بھول گیا سب کچھ جو نجومیوں نے کہا. پہلی بار اس نے ہزار جتن کیے تھے, بہت چاہتا تھا جناب آسیہ گود میں, میرا بچہ. خوش ہو گئی, بہار آ گئی محل میں. لیکن خوش تو بہت ہے, مگر ایک مسئلہ ہے بھیا. جو وہ مسئلہ یہ ہے کہ بچہ بھوکا ہے. خیر کیا بات ہے, جھونپڑی میں تھوڑی آیا ہے, محل میں آیا. بلاؤ دودھ پلانے والیوں کو. لائن لگ گئی, دودھ پلاؤ میرے بچے کو. جو عورت آگے جا رہی ہے بچہ منہ پھیر لیتا ہے. عورت 1 2 10 20 سینکڑوں عورتیں چلے گی, بچے نے اتنا ہی نہیں کی. رات ہو, ساری رات لے کر سینے سے آفتاب طلوع نہیں ہوا تھا کہ پھر عورتوں کی لائن لگ گئی. ایک آگے بڑھ رہی ہے, ناکام ہو کے جا رہی ہے. حضور علی تیسرا دن طلوع ہو گیا. ٹھہرو, ان عورتوں کو پہلے شاہی غسل کراؤ, شاہی عطریات لگاؤ کہ شاید میرا بچہ راغب ہو جائے. اور کسی کا وہ بچہ ہے کہ دیکھتا ہی نہیں, بس منہ میں انگوٹھا ہے اور آسیہ کے سینے سے لگا ہوا ہے, منہ میں انگوٹھا چوس رہا ہے. 3 دن ہو گئے. ذرا چلیں جناب موسیٰ کی خدمت میں امامیہ کالونی سے. اے جناب کلیم اللہ, صدقے جائیں آپ پر. حضرت دوسرا دن گزر چکا ہے, بھوکے ہیں آپ. چلیے زیادہ نہیں ہے, 1 2 گھونٹی پی لیجئے, جان کو خطرہ ہے, اللہ آپ کی خیر کرے.
اللہ آپ کی خیر کرے. حضور جان کو خطرہ ہے, دوسرا دن بھوکے ہیں, اللہ خیر کرے جان کو کچھ ہو نہ جائے. کہیں گے مر جاؤں گا, غیر عورت کا دودھ نہیں پیوں گا. کیوں؟ کہا نبی ہوں, عام بچہ تھوڑی ہوں. میں عام بچہ نہیں, مر جاؤں. سنیے گا, عام بچہ نہیں, نبی ہوں, نبی. متوجہ رہیے گا. مر سکتا ہوں, غیر عورت کا دودھ نہیں پی سکتا. واہ رے موسیٰ, اے جناب موسیٰ آپ کی غیرت پر ہم قربان, آپ کی غیرت پر صدقے کہ مر جاؤں گا, غیر عورت کا دودھ, آپ کی غیرت پہ قربان. اور ان مسلمان رائٹر کی بے غیرتی پہ لعنت ہے کہ اپنے نبی کو کبھی اس عورت کا دودھ پلا رہے, کبھی اس عورت کا. اچھا, میری عادت ہے میں تاریخ کو ایک قدم آگے بڑھ کر دیکھتا ہوں. سنیے, موسیٰ نے نہیں دودھ پیا ہے نا, جملہ سنیے گا, تو کھایا آسیہ نے بھی کچھ نہیں. اے بی بی, چلو بچے نے تو کچھ نہیں پیا دودھ, آپ تو کچھ کھا لیجئے, 2 لقمے کھا لیجئے, چہرہ بھوک سے زرد ہو گیا آپ کا. آپ تو بی بی کچھ کھا لیجئے, ذرا چہرہ تو دیکھیے مرجھا گیا ہے آپ کا بھوک سے. تو جواب دیں گی نہیں کھاؤں گی. کیوں؟ کہا جو نبی کو پالنے کی ڈیوٹی پر آتا ہے اس پر لازم ہوتا ہے جب تک نبی نہ کھا لے وہ بھی لقمہ دہن میں نہ رکھے. حضور علی, میں آپ کا وقت لے رہا ہوں, یقین جانیے دسترخوان لگا ہوا ہے, اور دسترخوان پر جناب جعفر بھی بیٹھے ہیں, جناب علی بھی بیٹھے ہیں, عقیل بھی بیٹھے ہیں, جناب سب بیٹھے ہوئے, اور ابو طالب بھی بیٹھے, اور کھانا سامنے چنا ہوا ہے, کھانا سامنے, اور سب بیٹھے ہوئے, اور دروازے کی طرف دیکھ, یکا یک دروازہ کھلا, اور رحمت للعالمین نے قدم رکھا, تو ایک مرتبہ ابو طالب نے دیکھ کر کہا ہاں میرے بیٹو, جب وہ کھانا کھا لے پھر تم پہ بھی حلال ہے, مجھ پہ بھی حلال ہے. اگر آپ آمادہ ہیں تو ایک راز پڑھنا چاہ رہا ہوں, آج ایک راز پڑھنا چاہ رہا ہوں, ایک راز پڑھنا چاہ رہا ہوں, ہیں گود میں ہے. سنیے گا حضور علی, بس تقریر تمام ہو رہی ہے, بس یہاں تک تقریر تمام ہو جائے گی, 10:30 بجے مجھے زیارت برآمد کرا دیں. ایک راز پڑھنا چاہتا ہوں, گود میں ہے. تیسرا دن ہوا, قبلہ تیسرے دن کا آفتاب طلوع ہوا, اور یہ منظر دیکھتا ہوا کہ ایک ایک عورت ناکام واپس جا رہی ہے. مغرب کی وادیوں میں آفتاب غروب ہونے کے قریب, بھوکا ہے بچہ, پریشان ہے آسیہ, ہائے میرے بچے کو کچھ ہو جائے گا. 3 دن گزرے, بہت. سنیے گا, جب صندوق پانی میں بہتا ہوا چلا نا, تو جناب موسیٰ کی بہن ہے کلثوم, وہ نا دوڑتی دوڑتی کنارے پر ساری, چھوٹی سی بہن دوڑتی دوڑتی اور دیکھا وہ, اچھا وہ آسیہ بی بی نے, وہ ملکہ نے میرے بھائی کا صندوق نکالا اور میرے بھائی کو لے گئی. تو جب عورتیں ایک ایک کر کے ناکام جا رہے ہیں, تیسرا دن, تو وہ دور کھڑی ہوئی تھی جناب موسیٰ کی بہن کلثوم. جب سب عورتیں چلی گئیں اور رنجیدہ آسیہ موسیٰ کو سینے سے بچے کو لگائے, تو دبے قدموں سے چلتی چلتی جناب موسیٰ آسیہ کے قریب آ گئی, اور آ کر کہنے لگیں شہزادی, شہزادی سنیے, ایک عورت کو میں جانتی ہوں, اگر آپ میرے ساتھ ہیں. دیکھیں میں پڑھوں گا جناب موسیٰ کو پالنے والی, آپ سمجھیں گے مصطفیٰ کو پالنے والی. اے بی بی, میں ایک عورت کو جانتی ہوں, اگر آپ کہیں اس عورت کو لے آؤں, شاید آپ کا بچہ, شاید آپ کا بچہ اس عورت کا دودھ پی لے. جناب آسیہ نے دیکھا اور دیکھ کے کہا اے بیٹی تیرا دامن موتیوں سے بھر دوں گی, اے بیٹی تو جو مانگے گی دوں گی, اے میری بیٹی اگر تو کہے گی میں اپنے آپ کو تیری کنیزی میں لکھ دوں گی, لے آ کسی, میں لکھ دوں گی تیرے.
سبحان اللہ. اے بیٹی میں اپنے آپ کو تیری غلامی میں، تیری کنیزی میں، تو جو مانگے گی میں دے دوں گی. اے بیٹی جلدی سے لے آؤ اس عورت کو، اور اللہ تیری زبان کو مبارک کرے، تیرے منہ میں گھی شکر. شاید میرا بیٹا، میرا بچہ اس کا دودھ پی لے آ. میری بیٹی دوڑی جناب موسیٰ کی بہن کلثوم دوڑی وہاں آئی جہاں غم سے نڈھال مادر موسیٰ سر جھکا کے بیٹھ آ کے لپٹ گئی ماں سے. کہا مبارک ہو ماں، تیرے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئے. تیری جدائی کی گھڑیاں ختم ہو گئیں. مادر موسیٰ پہنچی ہیں. 3 دن کے موسیٰ نے ماں سے لپٹ کر دودھ پیا ہے. 3 دن کے بھوکے نے دودھ پیا. میرے محترم سامعین، تقریر کو تمام کر رہا ہوں. ایک راز پڑھنے چاہتا ہوں. راز پڑھ رہا ہوں اور تھوڑا احتیاط سے پڑھنا ہے. لفظوں کو مرتب کرنے میں محنت کرنی ہے، اس لیے کہ خواتین تک میری آواز جا رہی ہے. بہت احتیاط سے پڑھنا ہے. لفظوں کی نشست میں بہت احتیاط کرنی ہے. میں کچھ اشارے سے پڑھوں گا، ہے راز، بس اسی پر فضائل کی منزلوں کو تمام کروں گا. بے اولاد تھی. جانتے ہیں بے اولاد کیوں تھی جناب آسیہ؟ اولاد نہیں ہوئی تھی. شوہر موجود تھا، بادشاہ تھا، دلہن بھی ایک تھی. اب ذرا سمجھیے گا، حضور عالی نہ فزیکل پرابلم آسیہ کو تھا نہ فرعون کو تھا. میں اسی طرح پڑھوں گا اس راز کو. میں اس راز کو یوں ہی پڑھ سکتا ہوں کہ ماں بہن بیٹیوں تک آواز جاری ہے، میرے اشارے کو سمجھنا. اور میں نے کہا ہے کہ میں پڑھوں گا آسیہ کو، آپ سمجھیں گے حضرت ابو طالب کو. میں پڑھوں گا ان کی آغوش کو، آپ سمجھیں گے جناب ابو طالب کی آغوش کو. میں پڑھوں گا جناب موسیٰ کو پالنے والے، آپ پڑھیں گے، آپ سمجھیں گے فخر موسیٰ کو پال. کیوں؟ اب سنیے وجہ کیا تھی. وجہ یہ تھی کہ دلہن ہے، شوہر ہے، اس وقت کے ریت و رواج کے مطابق شوہر ہے فرعون، بادشاہ وقت ہے. بادشاہ کیا، تو بادشاہوں کا بادشاہ تھا، تو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا. اسی کے گھر میں رہتی ہیں، طاقتور بھی ہے، شوہر بھی ہے، چاہتا بھی بہت ہے اللہ. مگر اس کے باوجود اس کی قدرت دیکھیں کہ ساری زندگی خواہش اور چاہت کے باوجود فرعون حضرت آسیہ کے بدن پہ ہاتھ نہیں لگا سکا. بس میں یہی پڑھ سکتا تھا، اس سے زیادہ میں نہیں پڑھ سکتا. ذرا سمجھیے گا میری بات، اگر کوئی سمجھ رہے ہیں حضور عالم، اگر کسی نے سمجھ لیا. اس کو سمجھیے گا. زندگی بھر بیوی ہے، محل میں ہے. ارے بادشاہ تو کہاں سے اٹھا لاتے ہیں قبلہ، وہ تو ہے ہی اس کے محل میں. چاہتا بہت زیادہ ہے، جان دیتا ہے، محبوبہ ہے اس کی، بیوی ہے اس کی، ایک چھت کے نیچے رہتے. اللہ تیری طاقت کے قربان، تیری عزت کے قربان، تیرے پیروں پہ قربان، پھر ہاتھ نہیں لگا سکا. کیوں معبود؟ کہا اس لیے عام عورت نہیں ہے، اس کی گود میں میرا نبی پلے گا. بس میں نے پڑھ لیا حضرت ابو طالب. عام عورت نہیں ہے، پالنے والے اس کے قصر میں رہ رہے. اللہ ذرا اس کی طاقت تو دیکھے، میں اس کی عزتوں پہ قربان جاؤں. معبود تیری طاقتوں پہ، تیرے پیروں پہ صدقے، پھر ہاتھ نہیں لگا سکا. ہاتھ نہیں لگا سکا. ذرا سوچئے کتنی طاقت ہے اس کی. کیوں؟ عام عورت نہیں ہے. اس کی گود میں میرا نبی پلے گا، اور جس گود میں نبی پلتا ہے اسے کفر کی نجاست سے میں اللہ آلودہ نہیں ہونے دیتا. سبحان اللہ. میرا نبی پلے گا، اس کی گود کو میں کفر کی نجاست سے آلودہ نہیں ہونے دوں گا. اس گود کو پاک رکھوں گا.
पालने वाले तेरी अजमतों पे कुर्बान। जब मूसा जिस गोद में पले उस गोद की इतनी एहतियात, और जिस गोद में फख्रे मूसा पले। तो फर्क होगा, फर्क उतना ही होगा। बहुत साहिब इज्जत पाकीज़ा जनाबे आसिया कुर्बान जाए, लेकिन फर्क होगा। कितना फर्क? जितना मूसा में और मुस्तफ़ा में है, उतना ही फर्क मूसा के पालने वाली में और मुस्तफ़ा के पालने वाले में है। हुजूर अली ज़बानें हैं जिसके मुंह में जो चाहे कहता रहे, लेकिन इंसाफ करके बताना, सन 2 हिजरी से लेकर पहली जंग बद्र और करबला तक, और करबला से मेरे 11वें इमाम की शहादत तक, जब इस्लाम पे बुरा वक्त आया है, खून अबू तालिब का ही काम आया। ये किसके गम में स्याह लिबास हैं? ये दिन रात किसके गम में जागा जा रहा है? ये बोल तो दो, किसका कौन है, किसका खानदान है जो इस्लाम के बुरे वक्त में काम आया है? या मैं यूं लफ्ज पलट कर कहूं कि वो कौन है, वो किसकी औलाद है बुरे वक्त में जिसे इस्लाम ने पुकारा है? तो वो आप देखेंगे, वो अबू तालिब का घराना। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन।